السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے. جو نوٹیفیکیشن یا بیل آئیکن یا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات گزشتہ 3-4 برسوں سے انتہائی کشیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارتی حکام نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں بطور پاکستانی اور تمام پاکستانی یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھارتی حکام، بھارتی حکومت کا شکریہ ادا کریں. ہوا ایسے کہ ایک پاکستانی طالبہ ہیں آسمہ شفیق، جو کہ یوکرین میں جنگ زدہ علاقے میں پھنس کر رہ گئی تھیں، تنہا تھیں اور بے یار و مددگار تھیں. ظاہر ہے خوف زدہ تھیں. ان کے والدین، اس طالبہ کے والدین پریشان تھے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بچی، وہ طالبہ کس حال میں ہے. اور بالآخر یوکرین میں کیو جو ان کا دارالحکومت ہے وہاں پر موجود انڈین ایمبیسی کے حکام نے اس طالبہ آسمہ شفیق کو اس جنگ زدہ علاقے سے ریسکیو کر کے مغرب والی جانب ایک محفوظ مقام تک پہنچا دیا، جہاں سے اب وہ کسی بھی یورپی جن ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں، پولینڈ وغیرہ کی، وہاں جا کر بالآخر وہ پاکستان واپس پہنچ سکتی ہے. یہ ایک ایسا جسچر ہے، یعنی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اگر انڈین ایمبیسی کی جگہ پاکستانی ایمبیسی ہوتی اور کوئی انڈین طالبہ یا طالب علم یا ایک سے زیادہ لوگ وہاں پر کسی مشکل میں ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت یہی کام پاکستانی ایمبیسی بھی کرتی. لیکن چونکہ یہ کام بھارتی ایمبیسی نے کیا ہے اور اس طالبہ نے باقاعدہ طور پر میڈیا کو سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر اس نے نہ صرف یوکرین میں بھارت کی ایمبیسی یعنی سفارت خانے کا شکریہ ادا کیا ہے ان کے حکام کا، بلکہ اس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی شکریہ ادا کیا ہے. اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر آپ کی کوئی جان بچائے کیوں نہ، اس کا تعلق آپ کے دشمن ملک سے ہی کیوں نہ ہو، یہ ہمارا بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اس کے احسان مند رہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دونوں حکومتوں کے تعلقات گزشتہ 73-74 سالوں میں کشیدہ ہی رہے ہیں. میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی یہ نہیں سنا، یہ محسوس نہیں کیا کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات مثالی رہے ہوں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ان وجوہات میں جائے بغیر میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں بہت سے انڈینز ایسے ہیں جو پاکستانیوں کے لیے دل میں اچھا جذبہ، اچھے جذبات رکھتے ہیں. اسی طرح بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جن کے دل میں انڈینز کے لیے نفرت نہیں بلکہ محبت ہے. اور اس کا اظہار میں نے کم از کم بیرون ممالک دیکھا ہے. خاص طور پر یو اے میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے انڈینز اور پاکستانی مل کر اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے گھومتے پھرتے ہیں، اکٹھے زندگیاں گزارتے ہیں. بلکہ پینڈیمک کے دوران اس طرح بھی ہوا کہ ایک پاکستانی نے ایک معذور انڈینز کو 3 مہینے تک اپنے پاس رکھا، اس کی تیمارداری کی، اس کو کھانا کھلایا. یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، یہ بطور مسلمان ہمارا فریضہ ہے کہ نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. بہرحال بات ہو رہی تھی اس طالبہ کی. آل آف مائی بیسٹ وشز ود ہر فیملی. اللہ تعالیٰ اسے بخیریت پاکستان واپس لے کر آئے. اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ یوکرین میں جو جاری جنگ ہے اس میں جو ہمارے دیگر طلبہ اور طالبات جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے وہ محفوظ رہیں اور جلد از جلد اپنے پیاروں سے ملیں. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.